بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک نیوز 91 میں خوش آمدید دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو کل جب اڈیالہ جیل میں صدیق جان نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر آپ کے جو فین ہیں ان کے احساسات، جذبات اور آپ کے لیے جو پیار سامنے آ رہا ہے اس نے پوری سوشل میڈیا پر تہلکہ مچایا ہوا ہے، تو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے کیا رسپانس دیا اور کیا باتیں ہوئی اس پر بات کریں گے، لیکن مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر جو لوگ کمپین چلا رہے ہیں، پہلے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں، پھر ڈاکٹر صاحب کی کمنٹس کی طرف آتے ہیں اور وہ اس پر ہم ڈسکشن کریں گے۔ کچھ ٹویٹس ہیں جسے شیئر کرنا ضروری ہو گیا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، تو یہ وہ ٹویٹس ہیں جو سوشل میڈیا پر لوگ اور ٹویٹر کے اوپر لوگ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور کافی اور جیسے سیاست.pk پہ ہیں اس پہ بھی تو کافی زیادہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر شاہد صاحب کو۔ تو اب یہاں پہ دوستو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو جب بتایا گیا سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ کہ آپ کے فینز آپ کے لیے سوشل میڈیا پر اور ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھا رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے شکریہ ادا کیا اور وہ بہت زیادہ خوش تھے اس بات سے کہ لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور لوگ میرے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ دوستو ڈاکٹر صاحب سے جب ایک سوال میں پوچھا گیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ یہ سب کرا رہا ہے، کون سے لوگ ہیں آپ کے خیال میں جو آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، اس میں کون سے لوگ انوالو ہو سکتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ فی الحال مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون میرے خلاف یہ کرا رہا ہے، کیونکہ ابھی میں اندر ہوں، مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن اگر میں باہر ہوتا تو میں ضرور فائنڈ آؤٹ کرتا اور مجھے پتا چل جاتا کہ اصل میں کون ہے جو یہ سب میرے ساتھ کرا رہے ہیں اور میرے اگینسٹ ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو یہاں پہ جو مجھے لگتا ہے، جہاں تک مجھے لگ رہا ہے، اور جیسے کہ صدیق جان نے بھی بتایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو بہت ساری باتوں کا پتا ہے، اور شاید کہ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ کرا رہے ہیں، لیکن وہ نام سامنے نہیں لینا چاہتے۔ وہ کیوں نہیں لینا چاہتے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے اور ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب بہتر جانتے ہیں۔ دوستو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو شروع کے دنوں میں صرف ایک کمبل فرش پر بچھا کر 5 سے 6 دن تک سونا پڑا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب صحت پر بھی کافی اثر پڑا۔ اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ کو جب پتا چلا کہ ڈاکٹر صاحب کی صحت خراب ہو رہی ہے تو انہوں نے کچھ فیسلٹیز دیے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ فیسلٹیز ہمدردی کے طور پہ ڈاکٹر صاحب کو دیے ہیں یا صرف اس ڈر سے کہ اگر خدا نہ خواستہ ڈاکٹر صاحب کو کچھ ہو گیا تو جیل انتظامیہ پر بات آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب کو شروع کے دنوں میں ہائیلی کنویکٹڈ لوگ، یعنی انتہائی سنگین کیسز میں جو لوگ جیل کے اندر تھے ان کے ساتھ رکھا گیا، اور جہاں تک B کلاس جیل فیسلٹی کی آج کل بات ہو رہی ہے اس پر، اور وہاں پر بھی اکثر وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے پروگرام کیے تھے اور اس کے بعد وہ اریسٹ ہو گئے، تو وہ وہاں پہ B کلاس میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر آلریڈی ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے پروگرام کیے تھے اور ان کو بے نقاب کیا تھا۔ دوستو ایک بات یہاں پہ میں کرنا چاہتا ہوں، یہ صرف میری رائے ہے، میں بالکل بھی کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں عدلیہ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، عدلیہ ہماری بہت رسپیکٹڈ ادارہ ہے، لیکن ایک پوائنٹ ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 کیسز کا ایک ان ایکسپیکٹڈ فیصلہ دیا ہے۔ ایک فیصلہ ملک کے پاکستان کی سب سے کرپٹ ترین خاندان جس نے 35 سال غریب لوگوں کا خون چوس کر اور جس کے بھائی نے ماڈل ٹاؤن میں بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا، جس کی بیٹی نے عدلیہ اور فوج کے خلاف ہر پلیٹ فارم پر انتہائی گھٹیا کمنٹس دیے، خلائی مخلوق وغیرہ وغیرہ، ان کی ضمانت دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور سزا منسوخ۔ اور دوسرا کیس جس میں ایک انسان جس نے عدلیہ فوج کو انتہائی رسپیکٹ دی ہے اور آج تک دیتے آ رہے ہیں، اور جس نے ملک کی تمام بدماشیوں کو بے نقاب کیا، اور آج اگر آپ لوگ دیکھیں JIT میں جن لوگوں کے نام ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے بہت پہلے بتا دیے تھے اور ان کو بے نقاب کیا تھا، اور اب ڈاکٹر صاحب کی ضمانت اپیل خارج کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ تو یہاں پہ مجھے ذرا سی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ آخر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب ان چیزوں کو دیکھا، حالانکہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی جو وکیل ہے شاہ خاور صاحب، انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ FIA کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے اگینسٹ، اور اس بات کا FIA نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہم نے کوئی ایسی ٹرانزیکشن نہیں پکڑی، کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس کہ جس کے خلاف یہ ہو کہ یہ جو منی کی جو خرد برد ہوئی ہے اس میں ڈاکٹر شاہد صاحب کا جو ہے وہ نام کہیں سے بھی لنک آیا ہو۔ اب دوستو اگر عمران خان کی بات کی جائے تو میری سمجھ سے یہ بھی باہر ہے کہ بیوروکریسی میں اتنی طاقت ہے یا عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کمزور ہے اس معاملے میں، یا عمران خان کی حکومت جو ہے وہ مجبور ہے۔ پولیس والوں کو جب ملک کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ہتھکڑی نہ لگائی جائے، لیکن پھر بھی پولیس ہتھکڑی لگا رہی ہے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو، نہایت افسوس کی بات ہے کہ بڑے بڑے چور باہر آزاد ہے، اور ایک انسان جس نے
موجودہ حکومت کا کتنا ساتھ دیا اور بدماشیوں کو ہر وقت بے نقاب کیا، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ عمران خان کے مدینہ کی ریاست میں یہ سب ہو رہا ہے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے ساتھ۔ دوستو اس سے ایک اندازہ لگایا جائے تو یہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ بدماشیہ اور ملک پاکستان کے جو دشمن ہیں، جو بھی اس کے خلاف بولے گا، آج صرف ایک ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ ہو رہا ہے، کل کو ہزاروں لاکھوں ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے تاکہ کل کوئی بے گناہ شخص ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی طرح ٹارگٹ نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت سارے لوگوں کو بے نقاب کیا تھا، جس میں بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں، جیسے مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ ہیں، MQM کے بھی لوگ ہیں، پیپل پارٹی، اور بھی بہت سارے نام ایکسپوز کیے تھے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے خود کہا ہے کہ میں نے بہت سارے محاذ کھول دیے تھے، تو اب مجھے یہاں جیل میں بیٹھ کر کوئی اندازہ نہیں ان میں سے کون سے لوگ ہیں جو یہ سب میرے ساتھ کرا رہے ہیں اور میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں جب عدیل وڑائچ نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے عمران خان کو بہت سپورٹ کیا، ان کے بارے میں کافی پروگرامز کیے کہ یہ باقی لوگوں سے بہتر ہوں گے، لیکن اب عمران خان کی حکومت میں یہ سب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کو اس چیز کی نوٹس لینا چاہیے یا نہیں؟ تو اس سوال پر ڈاکٹر صاحب خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ڈاکٹر صاحب کے چہرے کے ایکسپریشن سے صاف نظر آ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو عمران خان سے اس بات پر گلہ ضرور ہے۔ اب دوستو یہاں پر میں ایک پوائنٹ ڈسکس کرنے لگا ہوں جو نہایت ہی امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہے کہ جب 2008 میں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب MD-PTV کے طور پہ وہاں پہ تعینات ہوئے تھے، تو اس کے ٹھیک 4 ماہ بعد انہوں نے ایک آڈٹ کروایا تھا، جس میں اور ایک رپورٹ بنائی تھی جس میں ڈاکٹر صاحب نے بہت بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کے نام بے نقاب کیے تھے۔ اب یہاں پہ ایسا تو نہیں کہ جن لوگوں کو بے نقاب کیا تھا ان میں سے ہی کوئی ایک بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہو یا کسی اعلیٰ عہدے پر اس کی جاب ہو گئی ہو اور وہی شخص یہ سب کرا رہا ہو، لیکن یہ تو تب پتہ چلے گا کہ جب وہ آڈٹ رپورٹ اپنی اصلی حالت میں سامنے آ جائے گی۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو صدیق جان صاحب نے اور عدیل وڑائچ صاحب نے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے ساتھ تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے ملاقات کی تھی، اور یہ ساری پوائنٹس وہاں پہ ڈسکشن ہوئی تھی ان سے معاملے۔ تو اب یہاں پہ سپریم کورٹ میں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب انہوں نے اپیل کی ہے، اب دیکھتے ہیں، انشاءاللہ امید تو ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو وہاں سے کافی ریلیف مل جائے گی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ان کو جو مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس معاملے میں بھی ہمیں ایک جیسے آلریڈی سوشل کمپین چل رہی ہے، تو یہ نہیں کہ صرف ہم ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ ہر اس پاکستانی کے لیے، بے گناہ پاکستانی کے لیے ہے۔ کل کو اگر یہ نہ ہو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی طرح کوئی اور بھی اس طرح ٹارگٹ ہو، تو اگر بر وقت اس پر کوئی کام ہو جائے یا کام نہ کیا جائے تو شاید کل کو کوئی ایسا اور بھی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔